عمران خان کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ شکریہ مریم. بیسک بات یہ ہے کہ سوال کوئی بہت زیادہ درست نہیں ہے. جنہوں نے بھی بھیجا ہے ان سے تھوڑا سا اختلاف مجھے. اس کی وجہ ہے کہ سورج جب ایک طرف غروب ہوتا ہے جی تو کم عقل لوگ تو کہتے ہیں غروب ہو گیا سورج، حالانکہ وہ دوسری طرف طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سیاسی حوالے سے آپ بات کر رہے ہو تو میچ ابھی شروع ہوا ہے. اچھا، عمران کی پہلی جیت یہ تھی کہ ایک لمبی لڑائی کے بعد وہ ساری مونوپولیز توڑ کے، جو 2-2.5 مونوپولیز تھیں اس ملک میں، توڑ کے وزیر اعظم بن گیا. ٹرم پوری نہ کر سکنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ہار گیا، کیونکہ ابھی اننگ باقی ہے. اچھا، ایک بات آپ کو یاد دلاؤں، شہاب الدین سلطان شہاب الدین غوری بھی پرتھوی راج سے ترائن کی پہلی جنگ ہار گیا تھا. اس کے بعد پھر اس نے چند قسمیں کھائیں، افغانستان واپس جا کے بستر پہ نہیں سونا، حرم میں نہیں جانا، لباس شکست کا تبدیل نہیں کرنا. پھر اگلے سال اسی ترائن کے میدان میں پرتھوی راج چوہان نے ایسی شکست کھائی کہ کمر ٹوٹ گئی راجپوتوں کی. ٹھیک ہے، اچھا اب چلتے ہیں زوال کی. یہ لفظ درست نہیں ہے، بات سوال درست ہے آپ کا ویسے. اب چلتے ہیں اس کے اس سچویشن میں لینڈ کرنے کی، ان حالات تک پہنچنے کی وجوہات، وجہ نہیں وجوہات ہیں. پہلی بات جو میں پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ عدم تیاری، جس کی ایک گواہی شوکت ترین صاحب نے بھی دی ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ اکنامک فرنٹ پہ. جی، دوسری ناتجربہ کاری. بڑے سے بڑا بریلینٹ آدمی بھی جب پہلی بار کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ سموتھ سیلنگ نہیں ہوتی. جو بہت ہی بھیانک غلطی ہوئی، اللہ نہ کرے دوبارہ ریپیٹ کرے پی ٹی آئی، وہ ہے اندرون ملک اور بیرون ملک بے شمار میفیاز کے خلاف بیک وقت کئی محاذ کھول دیے. اب یہ ٹھیک ہے، بہادری کی ایک داستان کے طور پہ ٹھیک ہے، بٹ اٹ از ناٹ سم تھنگ وائبل. زندگی میں فیزڈ آؤٹ پلان ہوتے ہیں. پھر مجھے لگتا تھا کہ عمران بہت جلدی میں ہے، عجلت پسندی، جلد بازی، کہ میں راتوں رات بہت بڑا مارکا مار لوں، یہ ملک کی تقدیر بدل دوں. اگین ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ایک محاورہ ہے، سہج پکے سو میٹھا ہو. حضور کی زندگی مثال ہے کسی بھی انسان کے لیے. 40 سال کی عمر میں ان کو ٹاسک دیا رب العالمین نے، اس کے بعد 63 سال کی عمر میں وہ رخصت ہوئے. 23 سال لگے چند ہزار کے مکہ اور چند ہزار کے مدینہ کو اور ارد گرد کے کچھ قبائل کو صحیح معنوں میں آدمیوں سے انسان بنانے میں. تو یہ راتوں رات نہیں. اچھا، یہ بہت جلد بازی کا شکار تھے، بہت عجلت میں فیصلے. پھر بیش قیمت ساتھیوں کی بے قدری، ان کو ڈانٹو، ان کے کان مروڑو، ان کو مرغا بناؤ، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. اچھا، پھر ایک چیز ہے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی. خود اعتمادی بہت بڑا گفٹ ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ نے عمران کو بہت نوازا اس سے. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک بہت بڑی حماقت ہوئی، شہزاد اکبر جیسے جگاڑیوں کا انتخاب اور ان پہ اندھا بھروسہ. یہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ شہزاد اکبر کا اصل کھیل تھا کیا، اچھا، اور ان صاحب کی کن لوگوں کے ساتھ کس قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا، عمران کا پرابلم یہ ہے چونکہ سادہ آدمی ہے، اس نے ترک ڈراموں کو زندگی سمجھ لیا. ایسا ہوتا نہیں، یہ صدیوں پرانی باتیں ہیں. اب زندگی، اس کے معیار، اس کی اقدار، اس کی ویلیوز، اس کی ترجیحات مکمل طور پہ بدل چکی ہیں. آج صرف زندگی جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے گرد گھوم رہی ہے. اب پیچیدہ ہو گیا ہے بہت، دنیا کا نظام بہت پیچیدہ. جن زمانوں کی ہم باتیں کرتے ہیں، قصے سناتے ہیں، تب نہ کوئی یو این تھا، نہ کوئی ورلڈ بینک تھا، نہ کوئی آئی ایم ایف تھا، نہ کوئی اس طرح کرنسی تھی. یہ وارداتیں، یہ بہت پیچیدہ نظام ہے. اور اسی کی تیاری کے لیے ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ چین جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے.